السلام علیکم۔ کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے ڈینیل، ڈیزی اور ڈسپینسر۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اپنی بیوی سے مجھے ایک شکایت ضرور تھی۔ وہ ایک مسلمان سے محبت کرتی تھی اور اس نے اس مسلمان کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ یہ شادی نہ ہو سکی۔ اس مسلمان کا نام عمران ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اس کے والدین کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ شادی کر رہا ہے تو انہوں نے اس کی شادی ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ کر دی۔ ڈیزی کو بہت رنج ہوا۔ ہماری کمیونٹی کے بڑوں نے مجھے کہا کہ میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لگا لوں اور اس کے ساتھ شادی کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی اور مسلمان کو پسند کر لے۔ میں نے یہ کام کیا اور اس سے شادی کر لی، کرسچین کمیونٹی کے مجبور کرنے پر۔ ویسے یہ لو میرج نہیں تھی، تم نے اپنے دل سے مجبور ہو کر اس لڑکی کو پسند نہیں کیا تھا۔ اگر تمہیں کمیونٹی کے بڑے نہ کہتے تو تم شادی کسی اور کے ساتھ کرتے۔ نہیں، مجھے یہ لڑکی بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ مر گئی ہے، ورنہ وہ بتاتی کہ اس مسلمان کے ساتھ وہ گھومتی پھرتی تھی تو بھی میں اسے کئی بار ملا اور محبت کا اظہار کیا تھا۔ اس نے مجھے دھتکارا نہیں تھا بلکہ بڑے اچھے طریقے سے مجھے بتایا تھا کہ وہ عمران کو چاہتی ہے۔ شادی ہو گئی، پھر ناچاکی کس طرح شروع ہوئی؟ کوئی ناچاکی نہیں تھی، اگر تھی تو یہ ناچاکی اتنی شدید نہیں تھی کہ میں اسے قتل کرا دیتا۔ تم اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے کہ تمہاری بیوی عمران سے شادی کے بعد بھی ملتی تھی۔ عمران آ رہا ہے، وہ تمہارے سامنے کہے گا کہ ڈیزی اسے ملتی تھی اور تم اسے منع کرتے تھے۔ ہم تک یہ شہادت پہنچ چکی ہے کہ تمہاری اپنی بیوی کے ساتھ اسی بات پر ناچاکی تھی جو بڑی ہی شدید تھی۔ میں نے اور ٹنیسن نے مل کر اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کی تو اس نے تسلیم کر لیا کہ ڈیزی عمران سے ملتی تھی۔ کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرو مسٹر ڈینیل، انسپکٹر ٹنیسن نے کہا۔ میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ ہم بہت سی شہادت حاصل کرنے کے بعد تم سے بات کر رہے ہیں۔ میں نے یہ بات چھپانے کی کوشش اس لیے کی تھی کہ یہ نہایت معمولی بات ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو قتل کیا اور آپ قتل کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے ڈیزی کو اس وجہ سے قتل کیا ہے کہ وہ عمران کو چاہتی تھی اور اسے ملتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اسے کبھی کبھار ملتی تھی، میں یہ برداشت بھی کر سکتا تھا، لیکن ان کا اتنا سا ملنا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہمارے تفصیلی سوالوں اور اس کے تفصیلی جوابوں سے بات بڑی لمبی ہو جائے گی، میں مختصراً سناتا ہوں۔ اس نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ اس کوشش میں ہے کہ وہ کسی بھی سوال کا ایسا جواب نہ دے جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ ہے قتل کی وجہ۔ وہ بیوقوف آدمی تھا۔ اس سے مقتولہ کی بیماری کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ اسے اپنی بیوی سے محبت نہ ہوتی تو اسے اسپتال میں داخل نہ کراتا، گھر میں پڑا رہنے دیتا، معمولی سی دوائیاں لے دیتا اور چند دنوں میں وہ مر جاتی۔ اس نے بتایا کہ جو ہی اسے الٹیاں شروع ہوئیں وہ اسے ہسپتال لے گیا اور پرائیویٹ کمرے میں رکھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ کوئی دوائی ہسپتال میں نہ ہو تو مجھے فوراً بتائے، میں سارے انڈیا میں گھوم کر وہ دوائی لے آؤں گا۔ میں کسی نوکرانی کو اس کی دیکھ بھال کے لیے اس کے کمرے میں رکھ سکتا تھا، لیکن میری ماں اس کے ساتھ رہی اور میں دن رات کئی بار اسے دیکھنے جاتا تھا۔ مرتے وقت اس کے پاس کون تھا؟ میری ماں موجود تھی۔ کیا تمہاری ماں نے ڈاکٹر کو بتایا تھا کہ مریضہ مر رہی ہے یا اس کی حالت بگڑ گئی ہے؟ اس کا جواب تو میری ماں دے سکتی ہے۔ میں ابھی تک صدمے سے اتنا نڈھال ہوں کہ یہ پوچھا ہی نہیں کہ آخری وقت ڈاکٹر کو بلایا گیا تھا یا نہیں۔ تمہیں موت کی اطلاع کتنے بجے ملی تھی اور یہ اطلاع کس نے دی تھی؟ صبح کے 3 بج رہے تھے۔ میرے پڑوس میں ایک ریٹائرڈ کرنل رہتا ہے، اس کے فون پر مجھے اطلاع ملی تھی۔ اطلاع دینے والی میری ماں تھی۔ اتنی طویل تفتیش نے اس کی حالت ایسی کر دی تھی کہ اس کے ہونٹ خشک اور آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ اس نے اس دوران 3-4 مرتبہ پانی پیا تھا۔ اسے ہم نے گھر نہ جانے دیا، CIA کے ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں بٹھا دیا اور اسے بتایا کہ سارے کیس کی تفتیش ختم ہونے تک اسے یہیں رہنا پڑے گا۔ یہاں میں یہ بھی بتا دوں
کہ ہم نے تھانے کے مخبروں کو اپنے ماتحت لے لیا اور انہیں اپنی ہدایات دے کر مصروف کر دیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رات کے 11:30 بج رہے تھے جب ہم نے ڈینیل کو فارغ کیا تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ عمران اور وجنتی آئے ہوئے ہیں۔ میں باہر نکلا تو ایک معزز قسم کا ہندو میرے پاس آیا۔ میں اسے معزز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہندوؤں کے مخصوص لباس میں نہیں بلکہ کوٹ پتلون میں ملبوس تھا اور اس نے ٹائی باندھی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ایک اور ہندو تھا، وہ اونچی کلاس کے ہندوؤں کے لباس میں تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وجنتی کو کیوں طلب کیا گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ ایک کرسچین عورت قتل ہو گئی ہے، اس کی تفتیش میں وجنتی کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ وجنتی ملزمہ یا مشتبہ نہیں، اس سے 1-2 معلومات لینی ہے اور صبح تک اسے فارغ کر دیا جائے گا۔ کوٹ پتلون والا وجنتی کا باپ تھا۔ وجنتی کو ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں نے اسے بلایا۔ وہ تو بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے ساڑی باندھ رکھی تھی، اس کے بال کٹے ہوئے تھے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے وجنتی، میرے ساتھ ایک انگریز انسپکٹر ہے، اس سے ڈرنا نہیں، میں ساتھ ہوں گا۔ تمہیں 1 منٹ کے لیے بھی اس کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ مجھ پر بھروسہ رکھنا، میں ہندوستانی ہوں۔ مجھ سے کیا پوچھا جائے گا؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ جو کچھ بھی پوچھا جائے گا وہ ٹھیک ٹھیک بتا دینا۔ پھر اس کے باپ سے کہا، آپ گھر چلے جائیں یا ہم برآمدے میں کھڑے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کی لڑکی ہمارے پاس امانت رہے گی۔ میں اس لڑکی کے باپ کو دیکھ رہا تھا، اس پر میری تسلیاں ذرا سا بھی اثر نہیں کر رہی تھیں۔ اس کی بیٹی اتنی دلکش امانت تھی کہ کوئی مومن بھی اس میں خیانت کی کوشش کر سکتا تھا۔ میں تفتیش کے کمرے میں چلا گیا۔ ہمارے لیے چائے آ چکی تھی جس کی اس وقت شدید ضرورت تھی۔ مسٹر ملک، کیا تم تھک نہیں گئے؟ میں کچھ تھکن محسوس کر رہا ہوں۔ ابھی ہم دونوں کی تھکن دور ہو جائے گی، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ بڑی خوبصورت ساڑی آ رہی ہے، اس میں جو چیز لپٹی ہوئی ہے وہ تمہارے اعصاب کو سکون دے گی۔ ہمارے بلاوے پر ساڑی اندر آ گئی۔ انسپکٹر ٹینیسن اسے چند سیکنڈ دیکھتا رہا۔ میں نے وجنتی کو بیٹھنے کو کہا۔ ٹینیسن نے اس سے پوچھا کہ وہ انگریزی سمجھ اور بول سکتی ہے یا نہیں۔ اس نے انگریزی میں کہا کہ وہ روانی سے انگریزی بول سکتی ہے۔ اس کے اس ایک جملے سے ہی ہم نے اندازہ کر لیا کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے انگریزی بول سکتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ جہاں اسے دشواری محسوس ہو وہ اردو میں اپنی بات واضح کر دے، کیونکہ یہ قتل کی تفتیش ہے اور ہر بات پوری طرح واضح ہونی چاہیے۔ اسے یہ بھی کہا کہ وہ بات چھپانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ہم کافی شہادت حاصل کر کے اسے شامل تفتیش کر رہے ہیں۔ یہ تفتیش ایک کرسچین لڑکی ڈیزی کے قتل کے سلسلے میں ہو رہی ہے۔ تم ڈیزی کو جانتی ہو، وہ تمہارے دوست ڈینیل کی بیوی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ ڈیزی قتل ہو چکی ہے؟ ہاں مجھے معلوم ہے۔ تمہیں ڈینیل نے بتایا ہوگا۔ اسی نے بتایا تھا۔ کیا اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ ڈیزی مر گئی ہے، یا یہ کہا تھا کہ وہ مار دی گئی ہے؟ اور یہ بھی بتاؤ وجنتی، اس نے تمہیں کب اور کیا اطلاع دی تھی؟ میں ایک بار پھر تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ جواب دینے سے پہلے سوچ لینا، یہ قتل کا کیس ہے۔ تمہاری زبان کی ذرا سی لغزش تمہیں اس کیس میں ملزمہ کا درجہ دے سکتی ہے۔ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ ڈینیل نے اپنی بیوی کے مرنے کے 3 روز مجھے بتایا، اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ ڈیزی کے باپ اور بھائی نے تھانے میں رپورٹ دی ہے کہ ڈیزی کو قتل کیا گیا ہے، اور لاش پولیس نے قبضے میں لے لی۔ پوسٹ مارٹم ہوا اور پتہ چلا کہ اسے کسی زہریلی دوائی کا انجیکشن دیا گیا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوگا۔ دیکھو مس وجنتی، ہم تمہیں بہت بڑی پریشانی سے بچا سکتے ہیں۔ تم ہمارا وقت بچاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیرا پھیری نہیں کریں گے۔ آؤ سیدھی سیدھی بات کریں۔ تم خود گریجویٹ ہو، تمہارا باپ صاحب حیثیت اور معزز آدمی ہے۔ بات یہ ہے کہ تم اور ڈینیل ایک دوسرے کو اتنا چاہتے تھے کہ تم نے شادی تک کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن درمیان میں ڈیزی تھی، جسے تم دونوں نے یا صرف ڈینیل نے یا تم نے اپنے انتظامات کے تحت زہر کے انجیکشن سے راستے سے ہٹایا ہے۔ یہ ایسا الزام ہے جسے میں تصور میں بھی نہیں لا سکتی، لیکن میں ڈینیل کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس کے ساتھ تمہاری دوستی کیسی ہے؟ محبت والی، ناجائز تعلقات والی؟ عام قسم کی دوستی ہے، اتنی زیادہ بے تکلفی نہیں۔ میں ناجائز تعلقات رکھنے والی لڑکی نہیں۔ میں نے انسپکٹر ٹینیسن نے اسے سوالوں اور جرح کے جال میں لانا شروع کر دیا۔
مشتبہ کے لیے یہ طریقہ تفتیش بڑا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس پر سوالوں کی یلغار کر دی جاتی ہے، ایک ایک سوال گھما پھرا کر کئی بار پوچھا جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ ایک سوال کا جواب دیتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ پہلے تم نے کچھ اور جواب دیا تھا، اب یہ کہہ رہے ہو، حالانکہ پہلے بھی اس نے یہی جواب دیا ہوتا ہے۔ اس طرح مشتبہ اگر جھوٹا ہو تو وہ ایسا بھٹکتا ہے کہ سچی بات پر آ جاتا ہے، اگر سچ پر نہ آئے تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے، پھر اسے 3rd ڈگری کی چکی میں پیسا جاتا ہے۔ CIA کو لامحدود اختیارات حاصل ہوتے تھے، کسی مشتبہ سے راز اگلوانے کے لیے اس کی ہڈیاں بھی توڑ دی جائیں تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ اس ہندو لڑکی کو ہم ایذا رسانی سے بچانا چاہتے تھے۔ سوال و جواب کے دوران انسپکٹر ٹینیسن نے اسے کہا کہ تم یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ تم کنواری ہو، ہم لیڈی ڈاکٹر کو یہیں بلا کر چیک اپ کروائیں گے کہ تم کنواری ہو یا نہیں۔ لڑکی ذہنی طور پر غیر معمولی ہوشیار تھی، ہر سوال کا جواب خود اعتمادی سے دیتی تھی، اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم تھا جو قائم رہا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ لڑکی بے حد چالاک ہے۔ ہم اس سے یہ کہلوانا چاہتے تھے کہ ڈینیل کے ساتھ اس کی دوستی اتنی گہری تھی کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، یا ڈینیل کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ اگر تھے بھی تو پولیس کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہم تو اس سے یہ ٹون لینے کی کوشش کر رہے تھے کہ ڈینیل اپنی بیوی سے بہت تنگ تھا اور اس سے آزاد ہونے کی باتیں کرتا تھا۔ میں نے انسپکٹر ٹینیسن کو باہر چلنے کا اشارہ کیا اور میں اٹھا۔ وجنتی کو کمرے میں چھوڑ کر ہم دونوں برآمدے میں چلے گئے۔ میں نے مشورہ دیا کہ اس لڑکی کے باپ سے بات کرتے ہیں کہ وہ اسے سمجھائے، ورنہ ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ آپس میں بات کر کے وجنتی کے باپ کو بلایا اور اسے ایک بار پھر بتایا کہ یہ قتل کی واردات کی تفتیش ہے اور لڑکی کا تعلق اس واردات کے ساتھ اس طرح ہے کہ قتل کا جس پر شبہ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ وجنتی کی دوستی تھی۔ آپ بیٹی سے کہیں کہ ہمیں چکر دینے کی حماقت نہ کرے، ورنہ ہم اسے بھی قتل کے شبے میں اپنی تحویل یا حراست میں لے لیں گے۔ ہم CIA کے افسر ہیں، ہم ایسی نوازش کسی پر نہیں کیا کرتے جو آپ پر کر رہے ہیں۔ ہم سچ بات اگلوا لیا کرتے ہیں، لیکن بندے کا حلیہ بگڑ چکا ہوتا ہے۔ آپ اپنی سوشل حیثیت کا بھی خیال رکھیں۔ یہ کیس اخباروں میں آئے گا، اس میں آپ کی بیٹی کو ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ اسے کہیں کہ مقتولہ کے خاوند کے متعلق یہ جو کچھ بھی جانتی ہے بتا دے۔ باپ اندر چلا گیا، ہم باہر کھڑے رہے۔ وہ بیٹی کے ساتھ اچھا خاصا وقت لگا کر باہر آیا اور ہمیں بتایا کہ لڑکی جو کچھ بھی جانتی ہے بتا دے گی۔ میں اور انسپکٹر ٹینیسن کمرے میں گئے۔ وجنتی خوش و خرم بیٹھی تھی۔ ہم نے اس سے وہی سوال پوچھے جو پہلے پوچھتے رہے تھے۔ اس نے اب ذرا مختلف جواب دینے شروع کر دیے۔ اب اس کا بیان اس کے جوابوں کو ملا کر یوں بنا کہ ڈینیل کے ساتھ اس کے تعلقات جسمانی نہیں تھے اور وہ ایسے تعلقات رکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، وہ دوستی کی خواہش مند تھی۔ ڈینیل کا مطالبہ جسمانی تھا۔ آخر ڈینیل نے اسے کہا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈینیل نے اپنی بیوی کے خلاف بیزاری کا اظہار شروع کر دیا۔ یہ تو عام مشاہدے کی بات ہے کہ شادی شدہ آدمی کسی غیر عورت کے ساتھ دوستی لگانا چاہتا ہے تو اس کے سامنے اپنی بیوی میں 100 کیڑے نکالتا ہے، اس عورت سے کہتا ہے کہ تمہارے مقابلے میں تو وہ تمہاری جوتی کے بھی برابر نہیں۔ اس قسم کے مکالمے بولتا ہے کہ اپنی بیوی سے میں روحانی تسکین چاہتا ہوں، لیکن وہ صرف جسم ہے اور اس جسم سے مجھے نفرت ہے۔ اسی طرح کوئی شادی شدہ عورت کسی غیر مرد سے دوستی لگانا چاہتی ہے تو اپنے خاوند کو اس آدمی کے مقابلے میں بھدا، بد شکل اور کوڑ مغز ثابت کرتی ہے۔ یہی حرکت ڈینیل وجنتی کے ساتھ کرتا رہا۔ وجنتی کے بیان سے ظاہر ہوا کہ وہ ڈیزی کو بدصورت لڑکی سمجھتی رہی۔ اس نے ڈیزی کو دیکھا تو حیران ہوئی کہ یہ تو اسی جیسی خوبصورت لڑکی ہے۔ بہرحال وجنتی کے بیان کے مطابق اسے ڈینیل اتنا اچھا لگتا تھا کہ اس نے اس کی دوستی کو خاصی بے تکلفی کی حد تک قبول کیا۔ وہ تنہا کہیں جا کر پیار و محبت سے دل بہلاتے تھے، فرق صرف یہ رہ گیا تھا کہ جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ ہمارے پوچھنے پر وجنتی نے بتایا کہ ڈینیل نے کئی مرتبہ کہا تھا کہ وہ ڈیزی سے آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن جیتے جی یہ ممکن نہیں۔ ڈینیل نے وجنتی کو یہ بھی بتایا تھا کہ ڈیزی اب تک عمران کو چاہتی ہے اور اسے ملتی ملاتی بھی ہے۔ کیا تم نے کسی بھی وقت نہیں سوچا تھا کہ تم ڈینیل کے ساتھ شادی کر لو؟ وہ تو یہی ایک مطالبہ دہراتا رہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ مجھے اس کا یہ مطالبہ کبھی کبھی اچھا لگتا تھا، لیکن سوال مذہب کا تھا۔ وہ اپنا مذہب چھوڑنے پر آمادہ نہ تھا اور یہی مجبوری میری بھی تھی۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ بولتے بولتے رک گئی
اور مسکراتے ہوئے اس نے کہا تھا، میں دراصل چاہتی تھی کہ وہ ہندو ہو جائے۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، ڈینیل نے جب تمہیں ڈیزی کی موت کی اطلاع دی تھی تو اس کا موڈ کیسا تھا؟ اس نے خوشی کے لہجے میں یہ خبر سنائی تھی یا اداس تھا؟ خوش بھی تھا، اداس بھی۔ خوش اس لیے کہ جس بیوی سے وہ آزادی چاہتا تھا وہ مر گئی تھی، اور اداس اس لیے کہ لاش پولیس کے قبضے میں چلی گئی تھی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ تھی کہ اس کی بیوی کو زہر کا انجیکشن دیا گیا تھا۔ اسے کوئی خاص بات کہی تھی؟ میرا مطلب ہے کوئی ایسی بات جس سے خوشی کا یا اس کے دلی رد عمل کا اظہار ہوتا ہو۔ وجنتی نے ذہن پر زور دیا۔ باتیں تو بہت ہوئی تھی، ایک بات یاد آتی ہے، اس نے کہا تھا کہ زندگی میں بھی اس عورت نے مجھے پریشان رکھا اور مر کر بھی پریشانی پیدا کر گئی۔ میں تو خوش تھا کہ اس سے جان چھوٹی۔ اب تم جھوٹ بولو گی کہ اس نے ڈیزی کو خود زہر کا انجیکشن دلوایا تھا؟ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس نے ایسا کیا بھی تھا تو مجھے نہیں بتایا تھا۔ میرا خیال ہے یہ ایک خطرناک راز ہے جو وہ مجھے بتانے سے ڈرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کبھی تم سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو قتل کر دینا چاہتا ہے اور تم نے اسے ڈرایا تھا؟ ہاں، ایک بار اس نے اس قسم کی بات کہی تھی کہ وہ کبھی کبھی ڈیزی سے اتنا تنگ آ جاتا ہے کہ وہ سوچنے لگتا ہے کہ اسے ایسے طریقے سے ختم کر دے کہ قتل کا شبہ نہ ہو سکتا ہے ڈینیل نے یہ بات جذبات یا میری محبت سے مغلوب ہو کر کی ہو اور یہ اس کا پختہ ارادہ نہ ہو، لیکن میں نے اسے سختی سے منع کیا کہ وہ ایسی بات ذہن میں لائے ہی نہیں۔ میں بہت بری لڑکی ہو سکتی ہوں، لیکن ہندو ہوتے ہوئے میں کسی جانور کی موت کو بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ تو ایک انسان کی جان کا معاملہ تھا۔ اگر ڈیزی ڈینیل کو پسند نہیں تھی تو یہ ڈیزی کا اتنا سنگین جرم نہیں تھا کہ اسے قتل کر دیا جاتا۔ میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ مجھے شک ہو گیا تھا کہ اپنی بیوی کو ڈینیل نے خود ہی زہر کا انجیکشن دیا یا دلوایا ہے، لیکن میں نے اس کے ساتھ اس شک کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اب تو اس نے تم پر زور دیا ہوگا کہ تم اس کے ساتھ شادی کر لو۔ ہاں، اس نے تو مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ ڈیزی کے مرنے کے بعد کئی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ کچھ دن اور انتظار کر کے شادی ہو جانی چاہیے۔ اس سے میرا یہ شک پختہ ہو جاتا ہے کہ اپنی بیوی کا قاتل یہی ہے۔ وجنتی کی یہ باتیں سن کر مجھے خیال آیا کہ اسی کو ڈینیل سے یہ راز اگلوانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اپنی بیوی کا قاتل یہی ہے۔ اگر وجنتی اسے کہتی کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لے گی بشرط یہ کہ وہ یہ بتا دے کہ بیوی کو اس نے خود قتل کیا یا کروایا، لیکن مجھے قانون کا خیال آ گیا۔ اگر وجنتی اس سے یہ راز اگلوا بھی لیتی اور عدالت میں یہ بیان دیتی کہ ڈینیل نے خود بتایا تھا کہ بیوی کو اسی نے زہر دیا، تو عدالت اسے قبول نہ کرتی، کیونکہ گواہ کی رائے کو ٹھوس شہادت کے بغیر قانون تسلیم نہیں کرتا۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ وجنتی ہی دھوکہ دے جاتی۔ بہرحال ہمارے اس شک کی تصدیق پھر بھی ہوتی تھی کہ مقتولہ کا قاتل ڈینیل ہی ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ انجیکشن اس نے خود دیا یا ہسپتال کے کسی ملازم کو پیسے دے کر دلوایا ہے۔ ہمیں یہ یقین بھی کرنا تھا کہ اس قتل میں وجنتی ملوث نہیں۔ اس مقصد کے لیے اس سے پوچھ گچھ کی۔ وہ یہی کہتی رہی کہ اس نے ڈینیل کے ساتھ شادی کرنی ہی نہیں تھی۔ ایک وجہ تو وہ پہلے بتا چکی تھی کہ وہ ڈینیل کو ہندو بنانا چاہتی تھی۔ اس نے ایک وجہ اور بتائی، وہ یہ کہ مالی لحاظ سے یعنی آمدنی کے لحاظ سے ڈینیل وجنتی کے مقابلے میں خاصا نیچے تھا۔ مختصر یہ کہ وجنتی پر بڑا ہی کمزور سا شک تھا اور اس واردات میں یہ بھی ملوث ہے۔ ہم نے وجنتی کے باپ کو اندر بلا کر تسلی دی کہ وجنتی ملزم یا مشتبہ نہیں بلکہ گواہ ہے اور اسے یہی بیان دینے کے لیے عدالت میں آنا پڑے گا۔ باپ نے بڑی خوشی سے کہا کہ وہ وجنتی کو جب بھی کہا گیا عدالت میں خود لے کر آئے گا۔ عمران علی بھی آیا ہوا تھا، ہم نے اسے بلایا۔ صبح کے 3:30 بج رہے تھے۔ عمران بھی خوب روح جوان تھا۔ اس کے ساتھ جو ہی بات ہوئی اس نے کہا کہ وہ اس واردات سے بڑی اچھی طرح واقف ہے اور وہ ڈینیل اور ڈیزی کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے۔ ہم نے اسے پوچھا کہ مقتولہ کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے رہے ہیں اور کیا یہ صحیح ہے کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا؟ بالکل صحیح ہے جناب، میں 4th ایئر میں کالج سے بھاگ نکلا تھا۔ انگریزی بہت پڑھی ہے لیکن یہ زبان بولنے کا اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہوا کہ پورا بیان انگریزی میں دے سکوں۔ ڈیزی سے مجھے دلی نہیں بلکہ روحانی پیار تھا۔ ہم نے شادی کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ ہم دونوں میں سے کون اپنا مذہب چھوڑے۔ مجھے یقین تھا کہ ڈیزی اپنا مذہب چھوڑ کر
مسلمان ہونے پر آمادہ تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کو بتا دیا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کر رہا ہوں۔ یہ میری غلطی تھی۔ ڈیزی پہلے مسلمان ہو جاتی، پھر میں سب کو بتاتا کہ اس لڑکی نے میری خاطر اپنا مذہب چھوڑا ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ شادی کروں گا۔ میں نے پہلے ہی اپنے دوستوں کو بتا دیا تھا۔ ان میں سے کسی نے میرے والد صاحب کو بتا دیا کہ عمران ایک عیسائی لڑکی کے پیچھے اپنا مذہب چھوڑا ہے۔ میرے والد صاحب ایک تایا اور ایک چچا بڑی سخت طبیعت انسان ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنی حراست میں بٹھا لیا اور اگلی دن قریبی رشتہ داروں میں ایک لڑکی کے ساتھ میری منگنی کر دی۔ ویسے تو میرے والد صاحب نے مجھے شہزادہ بنا کے رکھا ہوا ہے، میرے پاس گاڑی بھی ہے، لیکن ان معاملات میں وہ بڑے سخت ہیں۔ انہوں نے جو فیصلہ مجھ پر ٹھونسا تھا وہ میں نے دل پر پتھر رکھ کر قبول کر لیا ہے۔ مجھے بہت صدمہ ہوا اور ڈیزی کو تو شاید کچھ زیادہ ہی صدمہ ہوا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ آپ کوئی الٹا سیدھا سوال کرے، میں آپ کو سچ سچ بتا دیتا ہوں کہ میری اور ڈیزی کی محبت کوئی گندی محبت نہیں تھی۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مجھ جیسے مسلمان امیر زادے اور عیسائی عورتیں گندی قسم کی عیاشی کرتی ہیں۔ یہ ہے بھی صحیح، لیکن اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کم از کم میں اور ڈیزی اس الزام سے پاک تھے۔ ڈیزی اخلاق اور کردار والی لڑکی تھی۔ وہ چپ ہو گیا، اس کا سر جھک گیا، پھر اس نے جیب سے رومال نکال کر اپنی آنکھوں پر رکھ لیا اور سسکنے لگا۔ میں اور انسپکٹر ٹنیسن اسے دیکھتے رہے۔ جب وہ سنبھل گیا تو اس نے معذرت کی کہ ایک بڑے سنگین معاملے کی گفتگو میں وہ جذباتی ہو گیا تھا۔ اس نے بہت سی باتیں کی تھی۔ معلوم یہی ہوتا تھا کہ یہ شخص اس واردات میں ملوث نہیں۔ کیا ڈیزی شادی کے بعد بھی تمہیں ملتی رہتی تھی؟ جی ہاں، وہ مجھے ملتی تھی اور میں اسے کہتا تھا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، تم اپنے خاوند کو قبول کر لو اور میں اپنی بیوی کو قبول کر لیتا ہوں۔ ہم دونوں نے ایسے ہی کیا۔ ڈیزی 2 سال تو خوش رہی، لیکن تقریباً 1 سال سے وہ پریشان تھی۔ وجہ یہ بتاتی تھی کہ ڈینیل اسے تنگ کرنے لگا ہے اور طرح طرح کے الزام لگاتا ہے۔ ایک الزام تو یہ لگاتا تھا کہ وہ مجھ سے ملتی ہے۔ میں نے اس سے ملنا کم کر دیا، لیکن میل ملاقات لگی رہتی تھی۔ 3 مرتبہ ڈینیل مجھے ملا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں ڈیزی سے ملنا چھوڑ دوں۔ میں نے اسے ٹھنڈا کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ ٹھنڈا ہوتا نظر نہیں آتا تھا۔ تیسری بار اس نے مجھے یہ دھمکی دی کہ میں نے ڈیزی سے ملنا نہ چھوڑا تو وہ میرے ٹھیکے کینسل کرا دے گا۔ اس نے مجھ پر غصہ بھی جھاڑا تھا جو میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اسے نوکری سے برطرف کرا دوں گا۔ اس طرح ہمارے درمیان خاصی تلخ کلامی اور جھک جھک ہوئی تھی، اور میں نے اسے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں ڈیزی سے ملنا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے یہ بات غصے میں کہہ دی تھی۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ اس طرح یہ شخص ڈیزی کی زندگی مزید تلخ کر دے گا۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ ڈیزی کی موت سے 14-15 دن پہلے یہ بات ہوئی تھی۔ کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو جو ابھی ابھی یہاں تھی؟ نہیں۔ کیا یہ وہ لڑکی تو نہیں جس کے ساتھ ڈینیل نے دوستی لگا رکھی؟ یہ لڑکی بھی ڈینیل اور ڈیزی کے درمیان لڑائی جھگڑے کی وجہ بنی ہوئی تھی۔ ڈیزی مجھے بتاتی رہتی تھی کہ وہ ڈینیل کو اس لڑکی سے ملنے سے روکتی تھی اور ڈینیل الٹا ڈیزی پر میرے تعلق سے بے وفائی کا الزام لگاتا تھا۔ ڈینیل ڈیزی سے کہتا رہتا تھا کہ وجنتی کے مقابلے میں تم کچھ بھی نہیں ہو۔ ہمارا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے عمران واردات میں ملوث ہو۔ ہم نے وجہ یہ سوچی تھی کہ اس نے کبھی ڈیزی سے کہا ہوگا کہ کورٹ میں جا کر ڈینیل سے علیحدگی حاصل کر لو، اور ہو سکتا ہے وہ نہ مانی ہو، لیکن ہمیں ایسا کوئی اشارہ نہ ملا۔ تفتیش بڑی لمبی تھی۔ اس دوران معلوم نہیں کیا بات ہوئی کہ عمران کو شک ہو گیا کہ ہم اس پر قتل کا شبہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے جناب، اگر میں قتل کرنا چاہتا تو ڈینیل کو قتل کرتا۔ ڈیزی کو تو میں نے زندہ رکھنا تھا۔ اپنی بیوی کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے ہیں؟ مجھ سے نہ پوچھیں، میری بیوی سے پوچھیں، اس کے ماں باپ اور اس کے بہن بھائیوں سے پوچھیں۔ میں نے اس کے ساتھ شادی کی ہے، اسے خوش اور مطمئن رکھنا میرا فرض ہے۔ مجھے اپنی بیوی سے کوئی شکایت نہیں۔ صبح سورج کی پہلی کرنیں نمودار ہوئیں تو ہم نے عمران کو فارغ کیا اور ہم کچھ آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ پیچھے یہ حکم چھوڑ گئے کہ ڈینیل کی ماں کو بلا کر بٹھا لیا جائے۔ صبح کے گئے ہوئے ہم دوپہر کا کھانا کھا کر واپس تفتیش کے کمرے میں آئے۔ ڈینیل کی ماں کو آئے ہوئے 2.5-3 گھنٹے ہو گئے تھے۔ ہم نے اسے کمرے میں بلایا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ عورت بھی ڈیزی کے ساتھ بدسلوکی کرتی تھی۔ اس سے پوچھا کہ ڈینیل اور ڈیزی کے درمیان ناچاکی کی وجہ کیا تھی۔ اس نے وہی
وجوہات بتائیں جو ڈینیل بتا چکا تھا۔ ہم نے اس سے لڑائی جھگڑے کی تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا کہ 3-4 مہینوں سے ان کی آپس میں بول چال تقریباً بند ہو گئی تھی۔ اس عورت نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ڈینیل نے ڈیزی کو 2-3 مرتبہ مارا پیٹا بھی تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ڈینیل کی دوستی ایک بڑی خوبصورت ہندو لڑکی کے ساتھ ہے؟ یہ ایک جھوٹا الزام ہے۔ ڈیزی اور اس کے ماں باپ نے میرے بیٹے پر یہ الزام لگا رکھا ہے۔ ہم نے نوٹ کیا کہ ڈینیل نے کہا تھا کہ اس نے ڈیزی کو کبھی بھی مارا پیٹا نہیں۔ یہ بھی ثابت ہو چکا تھا کہ ڈینیل کی وجنتی کے ساتھ دوستی تھی، لیکن ماں اس سے انکار کر رہی تھی۔ اس کے بعد ہم نے اس عورت سے جتنی بھی پوچھ گچھ کی، اس میں وہ یہی ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ ڈیزی بہت بری لڑکی تھی اور ڈینیل اس سے تنگ تھا۔ کیا تم بھی ڈیزی کے سلوک سے تنگ تھی؟ کیا تمہارے ساتھ بھی وہ بدتمیزی کرتی تھی؟ مجھے اس نے کیا تنگ کرنا تھا؟ وہ نوکری کرتی تھی، تنخواہ میں سے کچھ پیسے مجھے دے دیتی تھی۔ میرے لیے یہی پریشانی کافی تھی کہ میرا بیٹا اس سے خوش نہیں۔ میرا بیٹا اس کا اتنا خیال رکھتا تھا کہ اسے ذرا سی تکلیف ہوئی تو ڈینیل اسے ہسپتال لے گیا اور پرائیویٹ کمرے میں رکھا۔ تکلیف کیا تھی؟ ڈاکٹر نے ہیضہ بتایا تھا۔ یہ سنتی ہم اسے ہسپتال لے گئے اور داخل کرا دیا۔ میں اس کے ساتھ رہی۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کون کون سا ڈاکٹر کمرے میں آتا تھا۔ نرس اور دیگر ملازموں کے متعلق بھی اس سے دریافت کیا۔ اس نے سب کے نام بتائے۔ آخری وقت تم اس کے ساتھ تھی۔ تمہیں کس وقت پتہ چلا کہ ڈیزی مر گئی ہے؟ کیا وہ بہتر نہیں ہو گئی تھی؟ آخری روز وہ خاصی بہتر تھی۔ وہ ٹھیک ٹھاک باتیں کر رہی تھی۔ گلوکوز ابھی تک لگا ہوا تھا۔ شام کے بعد میں نے اسے کہا کہ میں گھر چلی جاؤں تو کوئی حرج تو نہیں؟ اس نے کہا چلی جاؤ، اب تو میں تقریباً ٹھیک ہوں۔ ڈیوٹی نرس سے کہہ جانا کہ خیال رکھے۔ میں گھر چلی گئی۔ صبح 3 بجے ہمارے پڑوسی کرنل نے ہمارے دروازے پر دستک دی۔ میں نے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اس نے بتایا کہ ہسپتال سے فون آیا ہے۔ میں دوڑی گئی۔ ہسپتال سے کوئی آدمی بول رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ ڈیزی مر گئی ہے۔ میں نے ڈینیل کو بتایا اور ہم ہسپتال چلے گئے۔ اس کے یہ الفاظ کہ وہ اس رات گھر پر تھی ہمارے کانوں میں یوں پڑے جیسے دھماکہ ہوا۔ ڈینیل نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ آخری وقت اس کی ماں ڈیزی کے ساتھ ہسپتال میں تھی اور اسی نے ہسپتال سے فون پر ڈیزی کی موت کی اطلاع دی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اس عورت سے کہلوایا کہ وہ اس رات ہسپتال میں نہیں بلکہ گھر پر تھی۔ اب تو کوئی شک ہی نہ رہا کہ قاتل ڈینیل ہے۔ ڈینیل سے اقبال جرم کرانا تھا یا ٹھوس شہادت اقبال جرم کے بغیر ہی اکٹھی کرنی تھی۔ ہم نے ڈینیل کی ماں کی تفتیش چند اور باتیں دریافت کر کے روک دی اور اسے الگ بٹھا دیا اور ڈینیل کو بلایا۔ مسٹر ڈینیل، کیا تم اقبالی بیان دینا پسند کرو گے؟ آپ لوگ کس جرم کا مجھ سے اقبالی بیان لینا چاہتے ہیں؟ اس نے تڑپتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز روندی ہوئی تھی جس میں احتجاج بھی تھا اور گھبراہٹ بھی۔ یہ بتا دو کہ تم نے بیوی کو زہریلی دوائی کا انجیکشن کس سے لگوایا تھا؟ وہ قسمیں کھانے اور پہلے سے زیادہ تڑپنے لگا۔ مسٹر ڈینیل، اگر یہی بتا دو کہ انجیکشن کس سے دلوایا تھا تو تمہارے بچنے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ کہتا رہے کہ اس نے تمہارے کہنے پر زہر کا انجیکشن دیا تھا، تم انکار کر دینا۔ تم نے اسے تحریر تو نہیں دی تھی؟ اس نے تڑپ اور چیخ چلا کر انکار کیا۔ وہ پوچھتا تھا کہ اس کے خلاف ثبوت اور شہادت کیا ہے۔ ہم نے اسے کچھ بھی نہ بتایا۔ جب دیکھا کہ وہ ہماری بات پر نہیں آ رہا تو ہم نے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ ہم نے اسی وقت ہسپتال جانے کا ارادہ کر لیا۔ ہمیں سب سے پہلے ہسپتال جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے یہ سوچا تھا کہ ارد گرد سے شہادت اکٹھی کر لیں۔ ہمارے خیال میں شہادت کافی فراہم ہو گئی تھی۔ ہم ہسپتال کے لیے روانہ ہونے لگے تو 2 مخبر آ گئے۔ ہم ان سے رپورٹ لینے کے لیے رک گئے۔ انہوں نے وجنتی کے متعلق بتایا کہ بظاہر زندہ دل اور سوشل لڑکی ہے۔ اس کا باپ کانگریس کا بڑا اہم فرد اور صنعت کار ہے۔ وجنتی کا زیادہ ملنا جلنا ایسے افراد کے ساتھ تھا جن کا تعلق GHQ اور ایئر ہیڈ کوارٹر کے ساتھ تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کے باپ نے اسے کھلی چھٹی دے رکھی تھی۔ اسے پراسرار لڑکی بھی کہا جاتا تھا۔ ڈینیل کی رپورٹ زیادہ واضح تھی۔ وہ اثر و رسوخ والا آدمی تھا اور کسی پہلو سے شریف آدمی نہیں تھا۔ یہ کمیونٹی شراب بھی پیتی تھی، لیکن ڈینیل ضرورت سے زیادہ شرابی اور عورتوں کا شکاری تھا۔ اس کا یارانہ ایسے ہندوؤں اور مسلمانوں کے ساتھ تھا جو اچھی شہرت کے آدمی نہیں تھے۔ وہ خود بھی خنڈہ اور بدمعاش قبیل کا آدمی تھا۔ ڈیزی اور عمران علی کے متعلق بھی رپورٹیں ملیں۔ ان میں سوائے اس کے کوئی خاص بات نہیں تھی کہ یہ دونوں اکثر اکٹھے دیکھے جاتے تھے۔ ان مخبروں سے ہم فارغ ہو کر ہسپتال چلے گئے۔
شام ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر انچارج کو گھر سے بلایا، وہ ہندو تھا۔ ہم اس کے کمرے میں بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر انسپکٹر ٹینیسن نے اپنا اور میرا تعارف کرا کے کہا، ہم مسز ڈینیل کے قتل کی تفتیش کے لیے آئے ہیں۔ ہم آپ سے سب سے پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تھانے کے سب انسپکٹر دیوراج کو یہ کہہ کر بہت بڑی غلطی کی تھی کہ وہ تفتیش کو ہسپتال سے باہر رکھے، کیونکہ اس میں آپ کی اور ہسپتال کی بے عزتی ہے۔ دیوراج آپ کا احسان مند تھا کہ آپ نے اس کے بچے کا علاج ایسے طریقے سے کیا تھا جو انسانی ہمدردی کا بہترین نمونہ ہے، لیکن آپ نے اس سے غلط فائدہ اٹھایا اور تفتیش خراب کر دی۔ مجھے اس کا بہت افسوس ہے، ڈاکٹر نے باوقار انداز سے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے یقیناً کہا تھا کہ میری اور ہسپتال کی بے عزتی ہوگی۔ میں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ تھانے دار میرے احسان کا یہ صلہ دے گا کہ تفتیش کو ہی خراب کر دے گا۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی حیثیت اور پوزیشن سے گر کر ایک بات کہہ دی تھی۔ یہ شخص واقعی معزز آدمی تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کسی الزام سے بچانے کے لیے غلط جواز پیش نہ کیا، نہ اپنی وکالت میں کچھ کہا بلکہ معافی مانگی، اور اس نے یہ بھی پوچھا کہ اس کی غلطی کی تلافی کس طرح ہو سکتی ہے۔ ہم نے اسے کہا کہ ہم جو کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں بالکل صحیح معلوم ہو جائے اور اس مقصد میں وہ ہماری مدد کرے۔ آپ پوچھیں، آپ کو صحیح جواب ملیں گے۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ دن میں 2 بار صبح اور شام 4 بجے کے لگ بھگ راؤنڈ پر نکلتا ہے اور جنرل وارڈ اور کمروں کے مریضوں کو دیکھتا ہے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ان دنوں ہسپتالوں میں مریضوں کا یہ رش نہیں ہوتا تھا جو آج کل دیکھنے میں آتا ہے۔ برآمدوں میں بھی جگہ نہیں ملتی۔ اس وقت وارڈ آدھے سے زیادہ خالی رہتے تھے اور کمروں میں کوئی امیر کبیر مریض جاتا تھا۔ مقتولہ کے متعلق اس نے بتایا کہ اسے ہیضہ ہو گیا تھا اور اس کی حالت اب بہتر ہو رہی تھی۔ آخری روز وہ خطرے سے نکل گئی تھی، مگر اگلے روز صبح اسے بتایا گیا کہ مریضہ مر گئی ہے۔ میں نے پہلی بات یہ پوچھی کہ گلوکوز اتار تو نہیں دیا گیا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ گلوکوز مرتے وقت تک لگا رہا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ مریضہ سنبھل چکی تھی، پھر وہ مری کیسے؟ موت کی ایک وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ اسے اسی مرض کا ایک اور حملہ ہو گیا ہوگا، یا نمونیا، یرقان یا ایسی کسی بیماری کا حملہ۔ مریضہ پہلی بہت کمزور تھی، اس کے جسم سے نمی بہت کم ہو گئی تھی، جسے ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں۔ اس سے موت واقع ہو سکتی تھی۔ دوسری وجہ یہ سمجھ میں آتی تھی کہ گلوکوز کی نالی میں بلبلہ آ گیا ہوگا۔ ایسے ہوتا تو کم ہے لیکن کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ بلبلے میں ہوا ہوتی ہے، یہ خون میں چلا جائے تو دل تک پہنچ جاتا ہے اور دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایسا امکان کم ہوتا ہے لیکن امکان موجود رہتا ہے، اس لیے مریض کو لگا ہوا گلوکوز بار بار دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے ڈیوٹی نرس یا جو ملازم ڈیوٹی پر تھا اس سے باز پرس کی تھی، لیکن اپنی کوتاہی کون مانتا ہے؟ ایسی کوتاہی کا سراغ اور ثبوت بھی نہیں ملتا۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس وقت ڈیوٹی پر کون سی نرس تھی۔ اسی نے دیکھا تھا کہ مریضہ مری پڑی ہے اور گلوکوز رکا ہوا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ 1 گھنٹہ پہلے اس نے گلوکوز چیک کیا تھا۔ دراصل یہ نرس 1 گھنٹے سے زیادہ عرصہ مریضہ کے کمرے میں نہیں گئی تھی کیونکہ ایک ایمرجنسی کیس آ گیا تھا، اسے ایک اور کمرے میں رکھا گیا تھا۔ مجھے بلایا گیا تھا، یہ نرس اس کے ساتھ مصروف رہی تھی۔ میں جلدی چلا گیا تھا۔ نرس کو میں کہہ گیا تھا کہ وہ اس کیس کا زیادہ خیال رکھے کیونکہ یہ خطرے میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مریضہ کو زہریلی دوائی کا انجیکشن دیا گیا اور زہر کے اثرات مرنے کے بعد چہرے کے رنگ سے معلوم ہو جاتے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا ہے کہ منہ کے کونوں پر جھاگ جمی ہوئی تھی۔ کیا آپ کے کسی ڈاکٹر یا لیڈی ڈاکٹر نے موت کی تصدیق کرنے کے لیے لاش دیکھی نہیں تھی؟ ہاں، لاش دیکھ کر ہی اس نے موت کی تصدیق کی تھی، لیکن اس وقت زہر کے اثرات ابھی ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ اگر یہ کوئی زہر ہوتا، اس نے 2-3 زہروں کے نام لے کر کہا، تو 1 گھنٹے بلکہ اس سے بھی کم وقت میں چہرہ نیلا ہونا شروع ہو جاتا اور جھاگ اس سے پہلے منہ میں آ جاتی۔ لیبارٹری ٹیسٹ میں جو دوائی بتائی گئی ہے اس کے اثرات زیادہ دیر بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ اس کے اسسٹنٹ ڈاکٹر کیسے ہیں اور لیڈی ڈاکٹر کردار کے لحاظ سے کیسی ہے۔ اس نے ان دونوں کے کردار کی بہت تعریف کی۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، اس زمانے میں میڈیکل کالجوں میں کوئی داخل ہوتا تھا۔ میڈیکل کالج امیروں اور بڑے لوگوں کے لیے جیسے ریزرو ہوتے تھے۔ آج کل تو میڈیکل کالج
میں کالجوں میں بھرمار ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر بے روزگار پھرتے ہیں، ویسے بھی یہ پیشہ بدنام ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں ڈاکٹری کا پیشہ اتنا باعزت سمجھا جاتا تھا کہ اعلیٰ حکام اور جرنیلوں کی محفل میں کوئی ڈاکٹر چلا جاتا تو سب تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ اپنے پیشے میں ڈاکٹر مخلص اور دیانتدار ہوتے تھے، ان میں خاندانی شرافت بھی ہوتی تھی۔ مقتولہ کے کمرے میں جو 2 نرسیں اور 2 ملازم باری باری دن رات جاتے تھے، ان کے متعلق ڈاکٹر سے پوچھا۔ اس نے سوائے ایک کے باقی سب کی اچھی رپورٹ دی۔ شعیب نام کا ایک ملازم ڈسپینسر تھا، کمروں میں اس کی ڈیوٹی کم ہی لگا کرتی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس ڈسپینسر کی پہلے کچھ شکایتیں ملی ہیں کہ مریضوں سے رشوت لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس زمانے میں اس قسم کی رشوت کو بخشش کہا جاتا تھا، اسے ٹپ بھی کہہ سکتے۔ 1 سال پہلے اس نے ایک مریض کو غلط دوائی دے دی تھی، مریض مرتے مرتے بچا تھا۔ ڈاکٹر نے انکوائری کی تو پتہ چلا کہ اس نے مریض کے لواحقین سے 50 روپے مانگے، جو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر نے اسے نوکری سے برطرف کر دیا تھا، لیکن وہ دو ایسی سفارشیں اوپر سے پہنچ گئیں کہ ڈاکٹر مجبور ہو گیا اور یہ ڈسپینسر نوکری پر موجود رہا۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر مجھے قلق سا ہوا، وہ اس لیے کہ یہ ڈسپینسر مسلمان تھا۔ ڈاکٹر نے ایک ہندو اور ایک کرسچین نرس کی اور 2 ہندو ملازموں کی رپورٹیں تو صاف دیں، لیکن شعیب واحد مسلمان ملازم تھا جس پر ڈاکٹر نے کرپشن کا الزام لگا دیا۔ یہ اب میں نے دیکھنا تھا کہ یہ مسلمان کیا واقعی ایسا تھا جیسا ڈاکٹر نے بتایا تھا۔ اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹے ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر سے پوچھ گچھ کی۔ ان کے بولنے کے انداز سے ہم اندازہ لگانے کی کوشش کرتے رہے کہ یہ کہاں تک سچ بول رہے ہیں اور کیا یہ یا ان میں سے کوئی ایک اس واردات میں ملوث تو نہیں۔ مقتولہ کے کمرے میں زیادہ تر لیڈی ڈاکٹر جاتی تھی، وہ عیسائی تھی اور کسی بڑی معزز خاندان کی خاتون لگتی تھی۔ بڑے ڈاکٹر کی طرح یہ بھی صحیح معنوں میں ڈاکٹر تھی۔ اس کے بولنے کا انداز باوقار تھا، اس میں متانت سی تھی جو بہت اچھی لگتی تھی۔ اس کی عمر 35-36 سال تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے مقتولہ کی بیماری اور موت کے متعلق وہی تفصیلات سنائیں جو بڑا ڈاکٹر سنا چکا تھا۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ آخری روز مریضہ کی حالت اتنی خراب نہیں تھی کہ وہ مر جاتی اور اتنی اچھی بھی نہیں تھی کہ اسے ڈسچارج کر دیا جاتا۔ اس کا جگر بری طرح متاثر ہو گیا تھا، اس لیے اسے مسلسل گلوکوز دیا جا رہا تھا۔ آپ کرسچین ہیں؟ مریضہ بھی کرسچین تھی۔ کیا آپ ان لوگوں کو جانتی تھیں؟ نہیں، یہ لوگ میرے لیے اجنبی تھے۔ مریضہ کا خاوند آپ سے ملا ہوگا؟ 1-2 بار ملا تھا۔ کیا کہتا تھا؟ اپنی بیوی کے متعلق پریشان تھا، پوچھتا تھا یہ ٹھیک ہو جائے گی؟ کب تک ٹھیک ہو جائے گی؟ میں اسے تسلی دیتی اور کہتی کہ ہیضے کا حملہ شدید تھا لیکن قابو میں آ گیا ہے۔ اس لیڈی ڈاکٹر سے ہمیں کوئی خاص بات معلوم نہ ہوئی۔ دوسرے ڈاکٹر سے پوچھ گچھ کی، اس نے بھی ملتا جلتا بیان دیا۔ ہم نے اس سے بھی پوچھا کہ وہ مقتولہ اور اس کے خاوند کو پہلے سے جانتا تھا یا نہیں۔ اس نے بھی جواب دیا کہ وہ انہیں نہیں جانتا تھا۔ میں نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ وہ عمران علی کو جانتا ہوگا۔ اس نے جواب دیا کہ اسے بھی وہ نہیں جانتا۔ مقتولہ کو مرے ہوئے ایک نرس نے دیکھا تھا جو قتل کی رات ڈیوٹی پر تھی۔ اس نے اس ڈاکٹر کو اطلاع دی تھی۔ اس رات یہ ڈاکٹر رات کی ڈیوٹی پر تھا اور ہسپتال کے ہی ایک کمرے میں سویا ہوا تھا۔ اس نے آ کر لاش کو دیکھا اور موت کی تصدیق کر دی۔ کیا آپ نے ضروری نہیں سمجھا کہ ڈاکٹر انچارج کو اطلاع دے کر موت کی تصدیق کرائی جائے؟ نہیں، موت کی تصدیق تو کوئی بھی ڈاکٹر کر سکتا ہے۔ میں کالج سے نکلا ہوا نیا ڈاکٹر تو نہیں ہوں، 8-9 سال کا تجربہ ہے۔ کیا آپ نے محسوس نہیں کیا کہ مریضہ کو ہلاک کیا گیا ہے؟ نہیں، صاف پتہ چلتا تھا کہ مریضہ اس بیماری سے قدرتی موت مری ہے۔ اس کی بیماری خطرناک حد تک پہنچی ہوئی تھی۔ یہ خطرے سے باہر تو تھی لیکن بیماری کے اثرات خاصے گہرے تھے۔ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ آپ کی مریضہ کو زہریلی دوائی کا انجیکشن دیا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ کام کسی ڈاکٹر نے یا اسپتال کے کسی ملازم نے کیا ہوگا۔ کیا آپ ایسے کسی ملازم پر شک کا اظہار کر سکتے ہیں؟ اس نے سوچنا شروع کر دیا۔ پھر جس طرح وہ بولا اس سے مجھے شک ہوا کہ یہ ٹال مٹول کر رہا ہے۔ میں نے ذرا اور سنجیدگی سے اور کچھ دبدبے سے پوچھا، میں کسی پر ثبوت کے بغیر شک کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اگر آپ مجھ سے ان ملازموں کی رپورٹ لیں جو اسپتال کے اس حصے میں کام کرتے ہیں تو میں ایک ڈسپینسر کا نام لوں گا اور اس کا نام شعیب ہے۔ یہ شخص مجرمانہ شہرت کا آدمی ہے لیکن میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ یہ اس واردات میں ملوث ہو سکتا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ مقتولہ کے خاوند پر شک کیا جا رہا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو مروایا ہے۔
میں آپ کو ایک اشارہ دے سکتا ہوں، سراغ رسانی آپ کا کام ہے۔ میں جب مریضہ کی موت کی اطلاع پر کمرے میں آیا تو کمرے میں مریضہ اکیلی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ اس کے اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے نرس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کی ساس اس کے ساتھ رہتی تھی، لیکن آج شام کے بعد وہ گھر چلی گئی تھی۔ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ مرتے وقت مریضہ اکیلی تھی۔ کیا آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ نرس پر شبہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس نرس کو میں ایسا نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا جرم ہوتا تو کسی پر بھی شک کیا جا سکتا تھا، لیکن ایک انسان کو جان سے مار دینے کے لیے ایسی جرأت کی ضرورت ہے جو کم از کم اس نرس میں نہیں۔ دوسرے ملازموں سے تفتیش کرنے سے پہلے ہم نے اس نرس کو بلایا، یہ بھی کرسچین تھی۔ اس سے ہم نے مریضہ کی بیماری کی تفصیلات پوچھی۔ اس نے وہی کچھ بتایا جو ہمیں پہلے سے معلوم تھا، علاج اور دیکھ بھال کی تفصیلات معلوم کی۔ پھر اس نرس سے پوچھا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ مقتولہ کے پاس بیٹھی ہو اور اس نے اس نرس کو اپنے خاوند کے متعلق کوئی بات بتائی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ مقتولہ اتنی تکلیف میں تھی کہ اس نے کبھی کوئی فالتو بات نہیں کی تھی۔ ہمارے پوچھنے پر اس نرس نے بتایا کہ یہ مقتولہ اور اس کے خاوند کو پہلے سے نہیں جانتی تھی۔ یہ نرس 30 سال کے لگ بھگ عمر کی شادی شدہ عورت تھی۔ چونکہ اس پر شبے کی گنجائش تھی، اس لیے ہم نے اسے مشتبہ کی حیثیت دے کر تفتیش کی۔ یہ کوئی چالاک عورت معلوم نہیں ہوتی تھی۔ ڈاکٹر انچارج ہمیں بتا چکا تھا کہ یہ نرس اس رات ایک ایمرجنسی کیس میں مصروف ہو گئی تھی اور بہت دیر تک مقتولہ کے کمرے میں نہیں جا سکی تھی۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس رات مقتولہ کمرے میں اکیلی تھی۔ پوچھ گچھ کے دوران وہ سوچ میں گم ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا تو بھی وہ سوچ سے بیدار نہ ہوئی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلایا تو وہ چونک پڑی۔ میں معافی چاہتی ہوں، مجھے کچھ یاد آ رہا تھا، پہلے میں نے ادھر توجہ نہیں دی۔ اس رات جو ایمرجنسی کیس آیا تھا اسے مقتولہ کے کمرے سے چھٹے کمرے میں رکھا گیا تھا۔ درمیان والے تمام کمرے خالی تھے۔ ڈاکٹر اس کیس میں مصروف تھا۔ مجھے ڈاکٹر نے ڈسپنسری سے کچھ لانے کو کہا۔ میں گئی اور وہ چیز لے آئی۔ میں جب اس ایمرجنسی مریض کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی تو دیکھا کہ ڈسپنسر شعیب مقتولہ کے کمرے سے نکل رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اس رات ڈیوٹی پر تھا، لیکن اس کمرے میں جانا اس کی ڈیوٹی میں شامل نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ ویسے ہی اس کمرے میں چلا گیا ہوگا۔ جتنے دن مریضہ وہاں رہی وہ شاید 2 مرتبہ اس کمرے میں گیا ہوگا۔ وقت کیا تھا؟ 1:30 بج چکا تھا۔ میں 2 بجے کے بعد اس کمرے میں گئی تو دیکھا کہ مریضہ مری ہوئی تھی۔ 2-3 دنوں بعد سنا کہ قتل کا شبہ اس مریضہ کے خاوند پر کیا جا رہا ہے، تو اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے مریضہ کے خاوند کو 2 مرتبہ اس ڈسپنسر کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا۔ کہاں؟ ایک بار برآمدے میں اور ایک بار ڈسپنسری کے باہر۔ کیا تم نے اس سے پوچھا نہیں تھا کہ رات کو وہ اس کمرے میں کیا کرنے گیا تھا؟ نہیں، میں ایمرجنسی کیس کی تھکی ہوئی تھی، پھر دیکھا کہ مریضہ مر گئی ہے تو مجھے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ ڈسپنسر شعیب کو ہم CIA کے ہیڈ کوارٹر میں لے کر اسے انویسٹیگیشن روم میں بٹھا دیا۔ ہم نے تفتیش رات 1:30 بجے سے کچھ بات شروع کی۔ وہ 40 سال سے اوپر کی عمر کا تھا۔ اسے ہم نے پہلا سوال یہ کیا کہ جس رات مریضہ ڈیزی مری تھی اس رات وہ اس کے کمرے میں گیا تھا۔ رات 1:30 بجے کا وقت تھا۔ کیا اس وقت مریضہ زندہ تھی؟ میں اس کے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ اس کے کمرے میں جانا میری ڈیوٹی میں شامل نہیں تھا۔ یاد کرو، اس رات 1:30 بجے تم کیا کر رہے تھے؟ میں ڈسپنسری میں ہوں گا، مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ یہ تو تمہیں یاد ہوگا کہ مریضہ کا خاوند ڈینیل تمہارے ساتھ ایک روز برآمدے میں کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں۔ دوسری بار ڈسپنسری کے دروازے پر تمہارے ساتھ کھڑا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی دوائی لینے آیا۔ شعیب، تمہارے بیوی بچے ہیں؟ ہیں صاحب، بیوی ہے، 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ 2 بیٹیاں جوان ہیں۔ کیا ان پر تمہیں رحم نہیں آتا؟ انہی کی خاطر نوکری کر رہا ہوں صاحب، اور انہی کی خاطر جیل سے دور رہنے کی کوشش بھی کرو۔ بدبخت انسان، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ 2 پولیس انسپکٹروں کو دھوکہ دے لوگے جن میں سے ایک انگریز ہے؟ تم نے ایک ہی بار 4-5 جھوٹ بولے۔ سچ بولو اور اس کا فائدہ ہم سے لو۔ ہماری کوشش تھی کہ یہ شخص مان جائے، کوئی ایسا اشارہ دے دے جو یہ معمہ حل کر دے، لیکن وہ بڑی ڈھیٹ ہڈیوں کا بنا ہوا تھا۔ میں اور ٹینیسن اس سے جو بھی سوال کرتے وہ الٹا ہی جواب دیتا۔ یہ ایک خاص قسم کے لوگ ہوتے، جھوٹ میں انہیں روحانی تسکین ملتی ہے۔ ہم جب اس کے رویے سے تنگ آ گئے تو انسپکٹر ٹینیسن اٹھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھنے کو کہا۔
ٹنیسا نے مجھے اشارہ کیا۔ ہم اسے اس کمرے سے اس کمرے میں لے گئے جہاں پتھر بھی ٹوٹ جایا کرتے تھے۔ عیسیٰ رسانی کے پہلے مرحلے میں ہی وہ بول پڑا۔ اس کی حالت بہت بری ہو گئی۔ ہم نے اس پر 3rd ڈگری اس لیے آزمائی تھی کہ اس نے خود ہی اپنے خلاف شک پکا کر دیا تھا۔ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ اگر قتل کا یہ خود مجرم نہیں تو اسے یہ معلوم ہے کہ قاتل کون ہے۔ اس کے سینے میں کوئی راز ضرور تھا، وہ راز نکل آیا۔ اس پر تو نیم خشی طاری تھی۔ اس نے بیان دیا کہ اس نے مقتولہ کو زہر کا انجیکشن نہیں دیا تھا، وہ اونگتا، روتا اور قسمیں کھاتا تھا۔ میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ دے سکتا ہوں، اس نے اپنے بیان میں کہا۔ مریضہ کے خاوند ڈینیل کو میں پہلے روز خود ملا تھا۔ آپ نے کہا ہے کہ میں اسے دوبارہ ملا تھا۔ میں اسے اس سے زیادہ مرتبہ ملا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میری 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ 2 بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہیں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ ان کی شادی کر سکوں۔ تنخواہ بہت تھوڑی ہے۔ میں انہیں روٹی کھلاؤں یا ان کی شادی کروں؟ میں مریضوں سے پیسے مانگتا رہتا ہوں۔ آؤٹ ڈور مریضوں میں سے 2-4 سے کچھ پیسے مار لیتا ہوں۔ کمروں میں رہنے والے مریض امیر ہوتے ہیں، موقع پیدا کر کے ان سے بھی کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتا ہوں، لیکن ہر کسی سے نہیں، ہر کوئی دیتا بھی نہیں۔ اسی خرچ سے میں پہلے روز ہی مسٹر ڈینیل سے ملا تھا اور اسے کہا تھا کہ میں اس کی مسز کا خود بھی خیال رکھوں گا اور وہ دوائیاں بھی مہیا کروں گا جو بازار سے نہیں ملتی، اور دودھ، مکھن وغیرہ کا انتظام ہسپتال کے کھاتے سے ہی کر دیا کروں گا۔ مسٹر ڈینیل نے مجھے 30 روپے دیے۔ پھر مسٹر ڈینیل میرے ساتھ فری ہو گیا۔ اس کی مسز کے مرنے سے 1 روز پہلے اس نے مجھ سے پوچھا کہ کسی کو تیز زہر دیا جائے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ وہ دراصل مذاق کے رنگ میں بات کر رہا تھا۔ میں نے اسے 2-3 زہروں کے نام بتا کر ان کے اثرات بتائے۔ اس نے پوچھا کہ کوئی ایسا زہر ہے جو کسی کو دیا جائے تو پتہ نہ چلے کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو مکسچر میں دی جائیں تو فائدہ دیتی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی دوائی زیادہ مقدار میں انجیکشن کے ذریعے دی جائے تو مریض مر جاتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، میرا خیال ہے کہ ایسی دوائی سے پتہ نہیں چلتا کہ مرنے والے کو زہر دیا گیا ہے۔ ہم دونوں برآمدے میں اس کی مسز کے کمرے کے باہر کھڑے یہ باتیں کر رہے تھے۔ وہ کمرے کے باہر اس لیے کھڑا تھا کہ اس کی مسز کو بیڈ پر پیشاب وغیرہ کرایا جا رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ باتیں کرتے کرتے میرے ساتھ ڈسپینسری تک آ گیا۔ میں نے دوائیوں کی شیشیوں میں سے اسے ایک شیشی دکھائی اور بتایا کہ اس دوائی کے چند قطرے دوسری دوائیوں کے مکسچر میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ دوائی اکیلی انجیکشن کے ذریعے دی جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔